الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1984 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المدثر کی آیت 33 سے ہو رہا ہے۔ 74/33۔ سابقہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم مخالفین قریش سے یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے اس غلط نظام کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ عذاب کا لفظ ہوتا ہے قرآن کریم میں۔ کہا تھا کہ عذاب کا لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ذہن عام طور پر مرنے کے بعد جسے ہم قیامت، وہاں کا دوزخ، اسی عذاب کی طرف منتقل ہوتا ہے، لیکن قیامت اور آخرت اور وہاں کے تمام تفصیلات جو قرآن نے دی ہیں ان پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ نتائج جو ہیں باطل نظام کے یہ صرف وہی آخرت میں جا کے مرتب ہوتے ہیں، کسی دنیا میں ہی وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ جو اس دنیا میں غلط نظام کی تباہیاں سامنے آتی ہیں وہی چیز ہے کہ جو دوسرے کو آگاہ کر سکتی ہیں اس بات سے کہ اگر ہم نے بھی اسی قسم کا نظام اپنے ہاں اختیار کیا تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ تو قرآن کریم سابقہ اقوام اور انبیاء کرام علیہم السلام کے جو تذکار بیان کرتا ہے وہ ہر قوم کے تباہی کے بعد کہتا یہ ہے کہ یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں جو ہم نے بیان کیا ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اس قوم نے اس قسم کا نظام اپنے ہاں قائم کیا، اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اور وہ ایسا محسوس نتیجہ تھا کہ کہا یہ گیا کہ تم ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات پر سے گزرتے ہو دن رات، ان کی اینٹوں پر لکھی ہوئی ان کی تباہی کی داستان دیکھو۔ فرق اتنا ہی ہے کہ عام دیکھنے والے صرف یہی کہیں گے کہ یہ فلاں سال میں، فلاں سن میں، فلاں دور میں فلاں قسم کی قوم تھی، اس کا یہ انجام ہوا، اور قرآن یہ کہے گا کہ اس قوم نے اس قسم کا غلط نظام اپنے ہاں قائم کیا تھا، اس لیے اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، فرعون کی قوم، قوم سبا، قرآن کریم میں آپ دیکھیے اسی دنیا میں ان کے انجام کی شہادات قرآن دے رہا ہے، اور انہی سے یہ جو ان کے انجام ہے ان قوموں کا، انہی سے ان موجودہ قوموں کو یا آنے والی قوموں کو وہ قیامت تک کے لیے یہ تو ضابطہ نصیحت ہے، ان کو یہ آگاہ کرتا ہے کہ تم دیکھو خود کہ اس قسم کے غلط نظام کا نتیجہ کیا نکلا تھا، اور سوچو کہ یہ ایسی بات نہیں کہ وہ ہنگامی اور اتفاقی طور پہ ایسا ہو گیا تھا، بلکہ یہ ایک قانون مکافات عمل ہے کہ جس قسم کا کوئی نظام ہوتا ہے اس کے اسی قسم کے نتائج نکلتے ہیں۔ اس میں نہ تو کسی جگہ کی قید ہوتی ہے نہ زمانے کی قید ہوتی ہے کہ فلاں وقت تو اور فلاں جگہ تو ہوا تھا اب نہیں ہوگا۔ یہ قیامت تک ہر جگہ جہاں بھی یہ چیز ہوگی، اچھا نظام قائم کیا جائے گا تو خوشگوار نتائج نکلیں گے، غلط نظام ہوگا تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ قرآن یہ چیز بتاتا ہے۔ آخرت جو ہے وہاں جا کے جو چیز ہونے والی ہے ہمارا ایمان ہے اس پر، لیکن یہاں ان واقعات کے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہر موجود قوم، آنے والی قوم وہ دیکھ لے کہ اس قسم کے غلط نظام کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے۔ یہ جو مکافات عمل کا قانون ہے خدا کا، بنیاد ساری دین کی اس پر ہے کہ اس قسم کا اگر نظام قائم کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ اس قسم کا نکلے گا، اسی دنیا کے اندر اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ یہ جو اس ذہن میں ہمارے ہاں سزا کا کچھ تصور ہے کہ خدا کی طرف سے سزا ملتی ہے ان قوموں کو،
سزا ایک تو وہ ہے جو خارج سے کسی کے اوپر وارد کی جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں دنیاوی معاشرہ کا عدل کا نظام ہے کہ مقدمہ ہوتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے، پولیس گرفتار کرتی ہے، مقدمہ چلتا ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے، اس کو سزا کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر وہ سزا دینے والی کو جیل خانہ یا کوئی اس میں پیسے لگتے ہیں، یا وہ سارا چیز یہ خارج سے ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن مکافات عمل کی روح سے جس کا نام سزا ہے وہ اس عمل کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ سینکھیا کھانے سے یہ نہیں کہ باہر سے سزا ملتی ہے، وہ جو ہلاکت ہوتی ہے سینکھیا کھانے والے کی، وہ اس لیے کہ سینکھیا کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو بھی اسے کھائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اس میں باہر کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، خود سینکھیا کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ جو بھی کھائے گا جہاں بھی کھائے گا، کوئی اسے گرفتار کرے گا، عدالت میں پہنچے گا، نہیں، سوال ہی نہیں ہے۔ بند کمرے میں تنہائی کے اندر بھی پھانکے گا تو اس کا وہی نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ جو قرآن کریم نے اس چیز کا نام سزا آپ ہم کہتے ہیں یا عذاب کہا جائے، وہ یہ ہے کہ غلط اعمال کے اندر یہ تباہی موجود ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن بار بار تاکید کرتا ہے کہ یہ جو ہم ان اقوام عالم کی تاریخ کی شہادات پیش کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جب بھی اس قسم کا عمل کیا جائے گا یا اس قسم کا نظام قائم کیا جائے گا، اس کا نتیجہ اس قسم کی تباہی ہوگا۔ وہ جہنم کی زندگی، عذاب کی زندگی، جلا دینے والی زندگی، راکھ کر دینے والی زندگی، یہ مجازی الفاظ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، ورنہ جہنم کی زندگی تو ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود۔ قومیں اگر نگاہ بصیرت سے دیکھیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ہم تو جہنم کی زندگی میں بسر کر رہے ہیں، ہم خود جس عذاب میں مبتلا ہیں، اگر یہ چیز ہو ہمارے سامنے جو قرآن کہتا ہے تو نظر آ جائے کہ جہنم کے شعلوں نے تو ہمیں لپیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ آج تو دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے، کوئی ایک دن چین سے ان میں یہاں سو نہیں سکتا۔ اس قدر آنے والی تباہیاں مسلط ہوئی ہیں اس وقت اعصاب پہ ساری قوموں کی، اور ہم جیسی محکوم قومیں جو ہیں، یعنی سپر پاورز کی محکوم قومیں جو ہیں، خواہ قانونی طور پہ آزادی کیوں نہ ہو، وہ تو دوہرے عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں، اپنے ہاں کا غلط نظام اس کے عذاب میں، اور یہ جو اوپر والی سپر پاور جن کو ہم صاحب اقتدار قوتیں کہہ رہے ہیں، ان کے ہاں کا لایا ہوا جو عذاب ہے اس کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ عذاب جس کو دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے، جیسا جی چاہے زندگی بسر کرو، مرنے کے بعد وہاں جا کے پھر وہ دیکھا جائے گا۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس مکافات عمل کے قانون پر ایمان نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے غلط نظام بھی قائم ہوتا ہے اور جرائم بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایمان ہو، جس کا ایمان ہے کہ سینکھیا کھانے سے موت واقع ہوتی ہے، اگر وہ صاحب عقل و ہوش ہے تو پھر تو وہ بے ارادہ سینکھیا کبھی نہیں پھانکے گا۔ یہ چیز تھی جو میں نے کہا ہے، سارے قرآن کی تعلیم کا ملخص یہ ہے کہ جس قسم کا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی نظام ہوگا، اسی قسم کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ اب قریش سے بات ہو رہی ہے، اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے کشمکش کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مختلف انداز سے، متنوع زاویوں سے ان کو سمجھایا گیا کہ تمہارے اس غلط نظام کا نتیجہ تمہاری تباہی ہوگا۔ تباہی کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ جس قدر بھی پریویلیجز حاصل تھے قریش کو، جو مقام تھا اس کا اس زمانے کی اقوام کے اندر بہت بڑا بلند مقام تھا، کہا یہ کہ اس تمہارے غلط باطل نظام کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اعزازات تم سے چھن جائیں گے، دولت چھن جائے گی، تولیت کعبہ کی بنا پہ جو تقریم ہے تمہاری وہ چھن جائے گی تم سے، تجارتیں تمہاری جو ہیں وہ چھن جائیں گی تم سے، حسب و نسب کی بنا پہ جو اس قدر باعث تقریم بنے ہوئے تم یہ چھن جائیں گی۔ یہ ہے بار بار جو ان کو ڈرایا جا رہا تھا، ڈرانا کیا، آگاہ کیا جا رہا تھا کہ سینکیا پھانک رہے ہو، ہلاکت ہے اس کا نتیجہ۔ وہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا
کہ ہم اتنی بڑی قوت، دولت، شوکت، حشمت کے مالک، اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا. ہوگا کیسے؟ بیان کرتے کرتے قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مٹھی بھر جماعت، بدر کے میدان میں تو وہ 300 کے قریب ہی تھی، سارا بے ساز و سامان، ان کے پاس تو پوچھے گھوڑے بھی نہیں تھے سارے. یہ جماعت اور ہمیں یہ اس طرح کا ڈراوا دے رہی ہے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے اور یہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ پھر محسوس مشاہدات کی بنا پر وہ ثبوت پیش کرتا ہے یا شواہد پیش کرتا ہے، گواہیاں پیش کرتا ہے، دلائل پیش کرتا ہے. کلا، سن رکھو، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چھوٹی سی ایک جماعت جو ہے یہ کس طرح سے یہ کچھ کر دکھائے گی. والقمر، اندازہ لگائیے قرآن کا انداز کیا ہے. برادران عزیز، یہ جتنی آیات ہیں 2 لفظوں کی آیتیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر. اور باقی اگلا بھی ٹکڑا ہے نذیرا للبشر. تھوڑی سی عربی بھی آتی ہو نا تو آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. قرآن کا انداز بیان کا جو ہے ادبی اعتبار سے بھی قرآن کو معجزہ گنا گیا ہے. صاحب اسی انہی آیتوں کو دیکھیے، 2 لفظوں کی آیتیں ہیں، اور وہ جیسے وہ قافیہ ہوتا ہے نا، قمر ہے اور ادبرا اسفرا، یہ سارے کا سارا اس کے اندر ہے. اور اگر معنی ان کے جو ہے ان الفاظ کے آپ نے سامنے ہوں تو جھوم اٹھیں آپ کے کیا کہا گیا قرآن. ضمناً ایک بات میں یہ عرض کر دوں، یہاں یہ قبارہ لفظ ہے، قبارے قرآن کریم میں یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے اس انداز سے. اور میں نے دیکھا وہ نسخہ قرآن کا، بلکہ 1-2 نسخوں میں دیکھا کہ یہ صحیح نہیں لکھا ہوا تھا. یہ آپ کے پاس دیکھ لیجئے کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ ایک ہی جگہ یہ لفظ آیا ہے. کوبر ہے یہ لفظ، کیبر نہیں ہے. یہ کلا والقمر، کہا یہ ٹھیک ہے، نگاہ اٹھاؤ، تم یہ دیکھ کہہ رہے ہو کہ یہ پہلی رات کا چاند یوں ہی لکیر سا، اتنی تاریکی رات کی، اس کو کیا مٹائے گا؟ کہا ٹھیک ہے، شروع میں تو یہ ایک لکیر سا ہی نظر آتا ہے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ یہ اپنی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا کس طرح سے پھر 14ویں کا چاند بن جایا کرتا ہے. یعنی چھوٹی سی جماعت ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی اپنی روشنی پھیلاتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور یہاں تک وہ پہنچ رہی ہے. تاریکی کی بات ہی تھی نا، کیونکہ آگے ہے واللیل اذ ادبر، رات، کیا بات ہے ادبرا کا. وہ میدان جنگ میں جس طرح سے پیٹھ دکھا کے بھاگتا ہے نا کوئی، رات کی تاریکی، اس چاند کے چڑھنے سے رات کی تاریکی جو ہے وہ. اور پھر یہ ہے، یہ اور بات عرض کر دوں، واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. اذ اور اذا ویسے تو ایک ہی معنی ان کے دونوں کے ہوتے ہیں، جب کے معنی قریباً ہوتا ہے کہ جب یہ بات ہو گئی، یہ بات ہو گئی. اس میں یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. اذ آتا ہے جب وہ ماضی کا قصہ کوئی ہو کہ وہ ہو گئی بات، جیسے ہم کہتے ہیں وہ رات گئی، وہ تاریکی گئی، اس کے لیے تو از آتا ہے. اور وہ اذا آتا ہے جب آنے والا واقعہ اور وہ اچانک ہو، وہ صبح نمودار ہو گئی، وہ رات گئی. میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ اور اس زبان کا کیا کہنے ہیں. لیل ہے اذ ادبر، صبح ہے اذا اسفر. اذا آتا ہے جیسے کسی نے جب کوئی نقاب اٹھا لینا چہرے سے اچانک، اس وقت یہ بولتے ہیں کہ وہ دیکھیے چاند نمودار ہوا، بڑا چھوٹا سا لکیر سی، لیکن تاریکی کے لیے تو یہ بھی کافی ہے. اور جوں یہ بڑھنا شروع ہوگا، رات کی تاریکیاں وہ گئیں. اور دیکھو صبح نے اپنے نورانی چہرے سے کس طرح نقاب الٹی اور ساری دنیا جگمگا اٹھی. شب گریزاں ہوگی آخر
جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، کہا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ انہا لا احدى الکبر، یہ واقعہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ آنے والا ہے، ہونے والا ہے، پہلے تو یہ احدا یہاں کہنا، یہ عربی زبان میں معنی تو اس کے عہد کے ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن جب یہ احدا کے لیے آئے گا تو اس کے معنی ہوتا ہے ایسا ایک ایسا واقعہ جس کی نظیر اور مثل نہ کہیں نظر آ جائے صاحب، اتنا عظیم واقعہ یہ ہوگا۔ اور وہ واقعے کو کہا کوبر، ویسے تو وہی کبر میں ہی ہے، کاف بے رہی ہے، وہ تخبیر ہی ہے اس میں، لیکن کوبر جو آئے گا تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ اتنا عظیم واقعہ، اور وہ ایسا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہ ملے۔ دو لفظوں میں ساری بات قرآن کیا جاتا ہے ایسا، یہ انجام ہونے والا ہے تمہارا، قریش سے کہا جا رہا ہے صاحب۔ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے یہ لوگ، کعبے کے متولی، تجارت محفوظ ان کی حسب و نسب کے اعتبار سے، کسی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ یہ قوم تعداد ان کی اتنی، ان کے مقابلے میں گھر بار چھوڑ کے بھاگے ہوئے، مدینے میں جا کے پناہ لی ہوئی تعداد اتنی تھوڑی، ساز و سامان کچھ نہیں، یہ کیفیت ان کی، ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر، دعوے کتنے بڑے ہیں۔ انہا لإحدى الکبر، تاریخ کا عظیم واقعہ جس کی مثال نہیں ملے گی، کاہے کے لیے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے؟ نذیرا للبشر، انسان کے لیے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تنذیر یا انذار، ڈرانا اس کے معنی نہیں، آگاہ کرنا، وارن جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں، وارن کیا جاتا ہے آنے والے خطرے سے، کہ یہ پورے انسانوں کو، پوری نوع انسانی کو یہ وارن کیا جاتا ہے کہ اس قسم کا نظام جہاں بھی قائم ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ اور اگلی آیت ہے عزیزان ایمان، یہ سارا جتنا بھی یہ دین کا نظام ہے، رشد و ہدایت کا، صحیح رہنمائی اور دلالت کا، مقصود اس کا کیا ہے جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کا شکریہ، کے متعلق کسی خاص نوع کی زندگی، کسی فرد کی زندگی نہیں، وہ جسے زندگی خود کہتے ہیں، لائف کہتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ایل کیپیٹل سے جو لکھا جائے گا، زندگی کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے، آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس ارتقائی منازل کے اندر وہ ایک ذرہ جو ہے جسے نفس واحدہ وہ کہتا ہے، ایک لائف سیل جو ہے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر یہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن نے یہ چیز 1400 سال پہلے کہی۔ اس دور میں ایولیوشن کی تھیوری کے جن سائنٹسٹ نے اس میں تحقیق کی ہے، بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور دنیا ان کو واقعی یہ اس کا صحرا ان کے سر باندھتی ہے۔ دنیا کی نگاہ اس پہ نہیں گئی، اب جا رہی ہے، کہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ زندگی کی ابتدا ایک جرثومے سے ہوئی، پھر وہ مختلف ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ اس ارتقائی منازل میں، یا یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے اس کی روح سے، جو جنس اپنے اندر اتنی قوت یا اتنی صلاحیت پیدا کر لے کہ وہ آگے بڑھ سکے، وہ اپنی اس منزل سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ مستقر و مستعودن، دو لفظ ہیں قرآن کے، ایک منزل میں وہ ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، وہاں وہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرتی ہے۔ صلاحیت اگر اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے تو پھر وہ اگلی منزل میں چلی جاتی ہے، پچھلی منزل سے یہ اگلی منزل کی شکل جو ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ زندگی آگے بڑھتی ہوئی انسانی پیکر میں آ چکی ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے جس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ یا تو
ختم ہو جاتی ہے یا وہیں رک جاتی ہے، ویسے کی ویسی رہ جاتی ہے، بات دوسری طرف چلی جائے گی. ورنہ میں آج کی جو سائنس کی کے انکشافات ہیں ان کی روح سے میں عرض کرتا، میری کتابوں میں یہ ہے سلسلہ ارتقاء لکھا ہوا، قرآن کی ایک ایک آیت کے ساتھ ملتا ہوا چلا جاتا ہے کہ جو نو بھی اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتی ہے، رک جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے یا وہیں رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھ جاتی. یہ اس رک جانا جو ہے کسی مقام کے اوپر، قرآن نے اس کو جہیم کہا ہے نا، جہنم کے لیے یہ لفظ ہے، کسی ایک مقام پہ رک جانا، آگے نہ بڑھ سکنا. اور دوسری وہ ہیں جو صلاحیت پیدا کرتی ہیں، وہ آگے بڑھ جاتی ہیں. کہا یہ تو طبعی زندگی کی بات ہوئی، فزیکل لائف کی بات ہوئی. یہی زندگی جو ہے، یہی جو قانون ہے ارتقاء کا، انسانوں کی زندگی کے اندر بھی یہ کار فرما ہے. پھر یہ ٹھیک ہے کہ شکل تو انسان کی پیدا ہو گئی، لیکن انسان اور انسان میں، وہ غاروں میں رہنے والا بھی انسان ہی تھا. وہ اس کی تحقیقات کے بعد جو اب تصویریں آتی ہیں سامنے، اس کے کوئی نقشے کھینچے جاتے ہیں. یہ افریقہ کے، آسٹریلیا کے اوریجنل باشندے جن کو کہا جاتا ہے، وہ تو اب سامنے بھی ہمارے آتے ہیں. آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ انسان، کہنے کو اسے بھی انسان ہی کہا جائے گا، بشر ہی کہا جائے گا. وہ جو غاروں میں رہنے والا افریقہ اور آسٹریلیا کے اوریجنل باشندے جن کو کہا جاتا ہے، وہ پریمیٹیو، وہ اور چاند پہ جانے والا، دونوں انسان ہی کہلائیں گے. لیکن آپ دیکھتے ہیں دونوں کا فرق کتنا ہے. یہ جو چیز ہے آگے بڑھتے چلے جانے والی، میں نے عرض کیا کہ یہ صرف فزیکل لائف کی بات میں کر رہا ہوں. انسانیت کی جو بات ہے اس میں بھی آپ دیکھیے قرآن اس کے لیے بھی ارتقائی منازل کا کہہ رہا ہے کہ صحیح نظام کے اندر صحیح انداز کی جو زندگی ہے، قرآن کے قوانین کے مطابق مستقل اقدار کو ساتھ رکھتے ہوئے، اس سے انسانیت، اب میں لفظ انسان کی بجائے انسانیت کہوں گا، اس سے انسانیت آگے بڑھتی ہے. غلط نظام ہو تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہیں رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، اور کچھ عرصہ تک رکی رہے تو اس کے بعد وہ ختم ہی ہو جاتی ہے. یہ ہے ملخص قرآن کی تعلیم کا کہ زندگی نے ارتقائی منازل طے کرنی ہے. قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پہ اور اس شاہراہ کے اوپر زندگی چلی جائے گی تو یہ آگے بڑھتی چلے جائے گی. ایسا نہ ہوگا، رک جائے گی، ٹھہر جائے گی، ختم ہو جائے گی. اب ٹکراؤ پیچھے سے جو چلا آ رہا ہے اور کہا ہے نذیرن للبشر، پوری انسانیت کے لیے اس میں ایک مقام ہے سوچنے کا، آگہی کا، وارن کا. کاہے کے لیے؟ عزیزان مان اگر نسخے ہیں تو دیکھیے سامنے، میں عرض کروں گا. قرآن یوں سمجھ آتا ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. یہ اس لیے ہے کہ جس کا جی چاہے آگے بڑھنے کے لیے وہ آگے بڑھ جائے، جو آگے نہیں بڑھنا چاہتا وہ پیچھے رہ جائے. ساری بات یہ ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے آگے بڑھ جائے، جو آگے نہیں بڑھنا چاہتا، پیچھے رہنا چاہتا ہے، پیچھے رہ جائے. یہ تو تعلیم یہ ہے، یہ نظام یہ ہے. یہ وہ سزا کا اور عذاب کا اور جہنم کی آگ کا، وہ ساری چیزیں مجازی ہیں جی کہا گیا ہے. بات ساری یہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے جہنم کے لفظ کے تو معنی ہے وہ جگہ جہاں انسانیت کو جلایا جائے، وہ تو جہنم ہے. ہوتا کیا ہے وہاں؟ جہیم کا لفظ اس کے لیے آیا ہے جس کے معنی ہے رک جانا کسی مقام کے اوپر. وہ یہی تو وہ کہہ رہا ہے. اب جو آگے بڑھنا ہے، السابقون السابقون، قرآن میں دوسرے مقامات پہ اب آپ دیکھیں گے اسی کے لیے الفاظ اور آئیں گے، آگے بڑھنے والے، پیچھے رہ جانے والے. بات ہی ساری یہ ہے. یہاں آپ دیکھیے دنیا کی مختلف اقوام میں جن کو آپ یہ سپر پاور، جن کو آپ بڑی طاقتیں کہتے ہیں، کیا ہے؟ آگے بڑھ گئی ہیں نا دوسروں کے مقابلے میں. یہ پیچھے رہ جانے والی ہے نا، ڈیولپڈ اینڈ انڈر ڈیولپڈ، ڈیولپنگ اینڈ ڈیولپڈ جو ان کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟
آگے بڑھ گئے ہوئے، پیچھے رہ جانے والے. تو عزیزان من، یہ تو بڑا محسوس سا معیار ہے یہ دیکھنے کا کہ قرآن کے میزان کی روح سے ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کس مقام کے اوپر ہیں. اگر تو یعنی یہاں اقوام عالم میں ہی اپنا مقام دیکھ لیں کہ ان کی صف میں اگر ہم پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں تو وہ قرآن کی روح سے نظام ہمارا صحیح صالح نہیں ہے. صالح تو کہیں گے اسے جو صلاحیت پیدا کر دے انسان کے اندر آگے بڑھنے کی. آگے بڑھ گئے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ ہم صحیح نظام کے اوپر ہیں. وہ انسانیت کا معیار تو بہت آگے جا کے آتا ہے. وہ تو جو بشریت کا مقام ہے صرف فزیکل لائف کا، ہم تو اس میں بھی دنیا میں پیچھے سے پیچھے کی صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. سر اسم کا ترجمہ ہمارے یہاں گناہ کر دیا، بات ہی سمجھ میں نہ آئی کہ کیا بات ہے. اسم کہتے ہیں اس قسم کی چیزیں جو انسان کو تھکا دے اس طرح سے کہ وہ باقی صف کے ساتھ چل نہ سکے. یہ وہ اونٹنی جو کمزوری کی ناتوانی کی وجہ سے باقی کارواں کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی، تکان کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی تھی، اس کو کہتے تھے ناقہ آزما. یہ بات تو پیچھے رہ جانے اور آگے بڑھنے کی، تبھی زندگی کے اندر بھی، اور پھر تبھی زندگی کے ساتھ انسانیت کی زندگی جو ہے اس میں بھی. باقی جو ہم اس وقت مقابلہ کرتے ہیں وہ تو تبھی زندگی ہے کہ وہ تو چاند پہ بھی چلے گئے، سوار ہو گئے سب، ان کا کیا. ہمارے ہاں ریل گاڑی سے ہی وقت پہ نہیں چلتی، تبھی زندگی ہے. اور انسانیت کی زندگی کا تو اب مثال کہاں دیں ہم کہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر. ابھی بات آ جاتی ہے لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. عظیم آتا ہے، دین کا پورا ملخص ہے، جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے، جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے. یہ کوئی باہر سے ملی ہوئی سزا نہیں ہے، یہ تو روش زندگی کا لازمی نتیجہ ہے. اور آگے ہے پھر دوسرا لفظ کلو نفس بما کسبت رہینۃ. ہر فرد، اب وہ قوم کی افراد سے ہی عبارت ہوتی ہے نا، ہر فرد جو ہے اپنے اپنے اعمال کے ہاتھوں ایک لفظ لیا ہے، اس میں رہن رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے رہن رکھنے کی. کوئی شے جو رہن رکھ دی جاتی ہے جب تک اس کی قیمت ادا نہیں کی جاتی وہ وہاں سے آزاد نہیں ہو سکتی، وہ اس کے پاس رہتی ہے، جکڑی ہوئی رہتی ہے، قبضے میں رہتی ہے دوسرے کے. ہر شخص اپنے اعمال کے ہاتھوں رہن رکھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، ہل ہی نہیں سکتا. آگے کیا بڑھے گا؟ اب رہن بات آ گئی تو آپ کہیں گے دوسری طرف نکل گیا. معاف رکھیے گا. آج سود یا ربا کو از روئے، اب میں وہ انورٹڈ کاما جسے کہتے ہیں نا شریعت حقہ، سود جیسی حرام چیز کو جو جائز قرار دیا ہوا ہے نا عین مطابق شریعت، اس میں ایک یہ بھی چیز ہے رہن با قبضہ. سنا ہوگا آپ نے کہیں. وہ کاشتکار آتا تھا کہ میاں صاحب مصیبت پڑ گئی ہے، تھوڑے سے پیسے چاہیے، لے لیجیے پیسے، 1000 روپیہ ایک دے دیجیے. اب اگر 1000 روپے پہ وہ کہتا ہے 5 روپے سینکڑا سالانہ لوں گا تو وہ تو سود ہے، حرام قطعی. خنزیر کھاؤں میں، ہمارے ہاں کہتے تھے سور کھاؤں میں، وہ تو ٹھیک ہے. پھر کیا کہ میں دیتا ہوں 1000 روپیہ، 2 ایکڑ زمین تمہاری رہن با قبضہ، 1000 روپیہ دے کے سود لیتا. اگر حرام کھاتا اس کو 50 روپے ہوتا ہے سال کا، یہی ہوتا نا اگر میں غلطی نہیں کرتا تو. 5 روپے سینکڑا، 2 ایکڑ زمین، اس کی پیداوار ملاحظہ فرمائیے کتنی ہو گئی. پہلے سال میں 1000 روپیہ پورا آ جائے گا، اس سے بھی زیادہ آ جائے گا. آج کل تو یہ صورت ہے. یہ حلال تو یہ رہن با قبضہ ہے. جب تک نہ دے وہ، یعنی یہ جو اس کی آمدنی آئی جا رہی ہے نا وہ تو آتی چلی جا رہی ہے.
منافع ہے یہ، سود نہیں. وہ جب تک 1000 روپیہ نہیں دے گا یہ 2 ایکڑ واپس جائے گی نہیں. یہ ہے کل نفس بما کسبت رہینۃ. وہ تو جب تک وہ اصل واپس نہیں دے گا وہ تو رہن کی رہن رکھی جائے گی، اور یہ لیے چلے جائے گا اس کی آمدنی، اور یہ شیر مادر کی طرح حلال و طیب کھائے چلا جائے گا. نہ یہ حرام ہے نہ یہ ناجائز ہے، یہ کہ یہ سود تھوڑا ہے. یہ تو رہنے بات. اس میں جو میں نے کہا کہ جو ہیلے نکالے گئے ہوئے ہیں نا، یہ مشارکت اور مضاربت اور منافع، آج کل یہ جس کا نام ہے انگریز نے، وہ پھر بھی بے ایمان نہیں تھا، وہ سود کو انٹرسٹ ہی کہتا تھا. وہ ہم نے تو اس طرح سے نام بدل کے لارنس گارڈن کا نام جنا گارڈن رکھا، خوش ہو گئے. ہمارا گارڈن قائد اعظم کا گارڈن، نام ہی بدل دیا. انٹرسٹ کا نام منافع رکھ دیا، سود کی بجائے حلال و طیب ہو گیا سر. کلو نفس بما کسبت رہینۃ، ہر فرد الا اصحاب الیمین. لیکن قرآن کریم یہ اسباب الیمین اسباب الشمال یہ 2 صنف قرار دیتا ہے. صاحب یمن و سعادت، بابرکت، خوش نصیب، یوں کہیے جیسے فی جنات، یہ جنات کے اندر خوشگوار زندگی بسر کرنے والے. یتساءلون عن المجرمین، وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے مجرموں کے متعلق، وہ جو جہنم والے پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے متعلق. ما سلککم فی سقر، یاد ہے نا بات سقر سے شروع ہوئی تھی، وہ پہلی آیت 26ویں. سہسلی ہے سقرا، ان سے کہا گیا تھا. وہ جو نمائندہ آیا تھا، تیوری ماتھے پہ ڈالی تھی، منہ بسورا تھا، چلا گیا تھا یہ کہتا ہوا کہ یہ سب اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کہاں کا جہنم اور کہاں کی تباہی، ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے. وہی تھا وہ جو سقر کہا تھا. کہا کہ ان سے پوچھا جائے گا یہ کہ کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی. نظری طور پہ تو قرآن میں دوسرے مقام پہ کہا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم اگر نسمع اور ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم بات کو گوش ہوش سے سنتے اور پھر عقل و فکر سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے. تو پہلی چیز تو یہی ہے، غور و فکر نہ کرنے والے جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہوتے ہیں. یہاں یہ اور بات آ گئی ہے. کہا کہ تم جہنم میں کس طرح سے آ گئے. قرآن تو ایک نقشہ کھینچ کے سامنے لاتا ہے نا، جیسے پوچھا جاتا ہے ان سے سر یتسالون، تم کیسے آ گئے جہنم. قالوا لم نک من المصلین، ہم آ گئے یہاں، ہم مسلین میں سے نہیں تھے. مسلین، مسلی، صلاۃ کا ترجمہ نماز، مسلی یا مسلین نمازی، تو ہم نمازی نہیں تھے. اس ترجمے کی روح سے تو یہ ہو گئی بات. ٹھیک ہے، صلاۃ. یہ قرآن کریم کی جو اصطلاحات ہے نا، ان کا ترجمہ نہ ہو سکتا ہے، نہ ان کا کوئی بدل لفظ لانا چاہیے ہمیں. یہ اپنی اصل کے اعتبار سے ہی وہ معنی دیتی ہیں جس کے لیے یہ آئی ہوئی چیز. یہ بڑی گہری ایک چیز ہوتی ہے، اصطلاح بڑی اہم چیز ہوتی ہے. وہ وہی اپنے الفاظ کے اندر اپنا مفہوم رکھتی ہے. جو مفہوم صلاۃ کے اندر تھا وہ نماز کے اندر نہیں ہے. اسی لیے بات جو فٹ نہیں بیٹھتی کہ سارے قرآن میں اقامت صلاۃ ہے، اقامت صلاۃ ہے. نماز ترجمہ ہوا نماز پڑھتے ہیں ہم، جہاں کہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں آتا ہے نا، تو بات ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے کہ یہ کیا معنی اس کے ہوئے. صلاۃ کا اگر جو قرآن کی اصطلاح ہے اس کا مفہوم قرآن سے متعین کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نظام، اور اس میں پھر قائم کا لفظ صحیح فٹ بیٹھ جاتا ہے. ایک نظام ہے جس کو قائم کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے جس کو.
یہ تو اب ضمن بات نہیں آ سکتی. میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر وقت ملا، توفیق ہوئی، تو قرآن کریم کی یہ جو اصطلاحات ہیں نا، ایک ایک اصطلاح کتنا وقت لے لے گی. تو بہرحال اگر وقت مل گیا اور توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، صحت رہی میری، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کے بعد قرآن کی کم از کم یہ جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان کا قرآن کی روح سے مفہوم میں درسوں میں پیش کر دوں، تاکہ بات سمجھ میں تو آئے کہ یہ کہتا کیا ہے. اب ہمارے ذہن میں وہ الفاظ یا وہ ترجمے ہی آ جاتے ہیں صرف، اور وہ تصور جو ہمارے ہر مروج چلا آ رہا ہے. یہ مسلین کا لفظ ہے، مسلی. تو پھر بات چلی جائے گی آگے. اگر میں نے شروع کر دیا اس کے بنیادی معنی جو ہیں عربی زبان کی روح سے اور قرآن نے جن معانی میں استعمال کیا ہے، تو دوسری طرف چلے جائیں گے ہم، جو مسلی کہتے ہیں، مسلین. قرآن کریم میں یہ اس انداز میں مسلین کا جو لفظ آیا ہے یہ 3 جگہ آیا ہے صرف. ایک تو یہی ہے، لم نکو من المسلین، مسلین میں سے ہم نہیں تھے. کیا بات تھی جو کیا نہیں تھی؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم معذوروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کی روٹی کا انتظام نہیں کیا کرتے تھے. آپ غور کیجئے کہ اگر، یعنی میں نماز کی تنکیر نہیں کر رہا، خدا نہ کردہ، وہ تو ایک فریضہ ہے، لیکن اس کا مقصود بھی تو قرآن نے کچھ بتایا ہے. وہ قرآن ساتھ اس کے یہ دہرا کہ کیا نہیں تھے ہم کیا نہیں کرتے تھے. جو اپنی روٹی کمانے کے قابل نہیں رہتا تھا، جس کی محنت اس کے بچوں کی پرورش کرنے کے پوری قابل نہیں اترتی تھی، اس کو نہیں پوری روٹی ملتی تھی، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی، ہم اس کی ضروریات پوری نہیں کیا کرتے تھے. لم نکو مسلین. یہ ایک مقام ہے، میں نے عرض کیا. 2 اور مقام بھی ہیں جہاں مسلین کا لفظ آیا ہے. 70/22 ہے غالباً، 70/22. 70/22. جی ہاں، پیچھے سے چلا آ رہا ہے. جہنم آوازیں دے دے کے بلا رہی ہے اس کو. کون کس کو بلا رہی ہے؟ جہنم آوازیں دے دے کہ او ادھر ادھر ادھر، ادھر نہیں. کیا کرنے والا؟ جمع فاؤہا، دولت کو جمع کرتا تھا اور پھر اس کو کس کے باندھ دیتا تھا اپنی گٹھلی کو. جی، انہیں بلا رہی ہے یہ جہنم. کہا کہ یہ کیفیت الا المسلین، مسلین کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. تو پہلی بات تو یہاں یہ بتا دی کہ وہ جمع کر کے کس کے باندھ کے نہیں لگتا. اب یہاں سے نظر آ گیا قرآن میں اقام الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سارے قرآن میں اکٹھا چلا آ رہا ہے. اب ہمارے ہاں جب صلاۃ کو صرف نماز سمجھا، زکوٰۃ کے معنی ہو گئے جتنا جی چاہے جمع کرو اور اس میں سے سال بھر کے بعد وہ کوئی 2.5 پیسے دے دیجیے. یہاں کہا ہے کہ یہ جہنم آواز دے دے کے آوازیں دے دے کے بلا رہا ہے ان کو. جمع فاؤہا الا المسلین، مسلین ایسے نہیں ہوتے. کیوں؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ تو نظام صلاۃ کو قائم کرتے ہیں مستقل طور پر. وہ کیا ہوتا ہے؟ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کی کمائی میں تو حق ہوتا ہے ان لوگوں کا جو محتاج ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، جو معذور ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں. سائل اور محروم. حق معلوم، خیرات نہیں، ایز آف رائٹ یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں ان کی دولت میں. یہ ہے نظام صلاۃ و زکوٰۃ کہ جس میں معذور اور مسکین جو ہے ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات زندگی یہ پورا کریں. اور یہ جو ہے والذین یصدقون بیوم الدین، یہ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں مکافات عمل کے قانون کی. ان کا ایمان ہوتا ہے قیامت پر. یہ دوسرا مقام آ گیا مسلین کا، میں نے عرض کیا ہے قرآن کے.
تیسری جگہ آیا ہے 107/4. وہ سورہ الماعون، وہ تو پوری کی پوری صورت ہی اس کے اوپر ہے. پہلی آیت یہ ارایت الذی یکذب بالدین، یہاں یہ تھا نا. میں پھر عرض کر دوں، یہ سورہ مدثر کی طرف جو آیت تھی، لم نکو من المصلین لم نکو نطعم المسکین، یہ تھی. اور اس کے بعد ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اس طرح سے ہم تکذیب کیا کر جھٹلایا کرتے تھے اپنے اس دعوے کو کہ ہم مانتے ہیں قیامت کو. تکذیب دین ہے وہاں. یہاں اس صورت کی ابتدائی ہوتی ہے ارایت الذی یکذب بالدین. تم نے اس کی حالت میں بھی غور کیا جو الدین کے دعوے کی تکذیب کرتا ہے. الدین ہوتا ہے یہ مکافات عمل، ہر عمل کا جو نتیجہ مرتب ہونے والا قانون ہے وہ الدین ہے. اس کی خدا کے قانون مکافات عمل کی تکذیب تکذیب کفر نہیں ہے کہ انکار کرتا ہے وہ تو ہے کہ وہ مانتا ہی نہیں. تکذیب یہ ہے کہ کہتا تو ہے کہ میں مانتا ہوں، عملاً اس کے خلاف کرتا ہے. یہ ہوتا ہے اپنے دعوے کو آپ جھٹلانا. فذالک الذی، کون ہے یہ لوگ؟ یدعو الیتیم، جو تنہا رہ جاتا ہے معاشرے میں اس کو دھکے دیتا ہے. سنتے جائیے کون ہے تکذیب دین کرنے والا. ولا یحض علی طعام المسکین، جو حرکت رک جاتی ہے جس شخص کی اور معذور ہو جاتا ہے، ضروریات زندگی اپنی پیدا نہیں کر سکتا، اس کی ضروریات مہیا کرنے کے لیے نہ خود کرتا ہے کسی دوسرے سے کہتا ہے. تکذیب دین کرنے والے. اور آگے ہے عزیزان من فویل للمصلین، تباہی ہے اس قسم کے نمازیوں پہ. میں ترجمہ اگر کروں مسلین کا، اب یہاں تیسری دفعہ وہ لفظ آ گیا مسلین. تباہی ہے ان مسلین پر. کون سے ہیں یہ مسلین؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ مسلین ہیں کہ جو صلاۃ کے مقصد سے بے خبر. مقصد سے یہ نہیں کہ یہ نماز پڑھتے نہیں ہیں. اگلی آیت میں ہے کہ الذین هم یراؤون، وہ جو نقل و حرکت ہے نا جو دیکھی جا سکتی ہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، یہ میں، اس میں تو بڑے پکے ہوتے ہیں. لیکن جو مقصد ہے اس سب کا، اس مقصد کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو گویا دو چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ جو ہے ارکان و تعدیل نماز کے، رکوع، سجود، وہ حرکات جو دیکھی جا سکتی ہیں ان پہ تو یہ پورے اترتے ہیں. اور جو اس کا مقصد تھا اس سب کچھ کا، اس کو بھولے ہوئے ہیں. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. یہاں تک وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہو گئی میری بھائی، رکوع ٹھیک ہو گیا، سجدہ ٹھیک ہو گیا. آج کل تو وہ ٹی وی کے اوپر بھی دکھاتے ہیں، وضو کرنا بھی بتاتے ہیں، پھر وہ نماز کی یہ ساری چیزیں بھی دکھاتے ہیں. یراؤن. اور مقصد کیا تھا جس کو بھولے ہوئے ہیں، بھلا کے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، رزق کے اس چشمے کو جسے بہتے پانی کی طرح جانا چاہیے تھا، ہارے کے گھر کے سامنے سے بند لگا کے اپنے لیے روک لیتے ہیں. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، خواہ مسلین کا. اب سوچ لیجیے عزیزان من، میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا. قرآن میں یہی مقام ہے 3 جہاں مسلین کا لفظ آیا ہے. کتنا تعلق ہے اس کا معیشت کے نظام کے ساتھ. اس صلاۃ کا نظام ہی یہ ہے کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہ سوئے معاشرے میں. یہی ایتاء زکوٰۃ ہے، ان کو سامان نشو و نما بہم پہنچایا جائے. یہ ہے وہ حقیقی مسلین. صلاۃ کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ کسی کے پیچھے پیچھے مسلسل چلتے چلے جانا، اتباع کیے چلے جانا، اطاعت کیے چلے جانا قوانین خداوندی کی. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے جس کو ہم یہ صلاۃ کا قیام و سجود اور رکوع کہتے ہیں. یہ تو نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو اس مقصد کے تیار کرنے کے لیے یہ کچھ کیا جاتا ہے.
مقصد تو یہ بتایا قرآن نے، مسلین ولم نکو نطعم المسکین. وہ کہتا جہنم میں کیوں آئے، ہم مسلین نہیں تھے. جی بھائی کیا نہیں تھے، کیا بات ذرا کھل کے کہو نا. تو جی وہ کھل کے کہنے کی تو بات نہیں ہے، بات تو یہ تھی کہ ولم نکو نطعم المسکین، معذوروں کی ضروریات زندگی پورے کرنے کا انتظام نہیں ہوا کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے. تو کہیں تم کہیں جنگلوں میں رہتے تھے، اجروں میں رہتے، کہنے لگے جی نہیں یہ تو بات تو نہیں. وَكُنَّا نُخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم باتیں بڑی کیا کرتے تھے، سٹیٹمنٹس بڑے ایشو کیا کرتے تھے، تقریریں بڑی کیا کرتے تھے، سیمینار مقرر کیا کرتے تھے، مناظرے ہوتے تھے، مسئولین ہوتی تھی، بہت لمبی چوڑی باتیں کیا کرتے تھے. نظام معیشت، نظام معاشرت، اسلامی نظام، اسلامی شریعت، بڑی باتیں کیا کرتے تھے. کیا عجیب چیز ہے، ہم مسلین نہیں تھے، ہم صرف باتیں کیا کرتے تھے. ہم نماز کی حرکات و سکنات تک سمجھتے تھے کہ نماز ہو گئی ہمارے ہاں کی. ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ رات کو کوئی بھوکا بھی سویا ہے یا نہیں سویا تھا. یہاں ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یوں ہم اپنے اس دعوے کو کہ ہم خدا کے ایمان پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم عملاً اس کی تکذیب کیا کرتے تھے. کہتے تھے حتیٰ اتانا الیقین، تاکہ اب یہ یقین وہ شے ہوتی ہے جو اس طرح سے سامنے آ جائے کہ اس سے انکار نہ کیا جا سکے. عام طور پہ تو کہتے ہیں کہ تاکہ کہ موت نہ آ گئی ہم پہ، بلکہ یہ نہیں، میں کہتا ہوں صرف موت ہی کیوں کہ تاکہ ہمارے اس غلط نظام کا نتیجہ ہمارے سامنے نہ آ گیا. وہاں ہے یہ چیز کہ جب نتیجہ سامنے آتا تھا ان قوموں کے متعلق تو یہ پکارتے تھے اس وقت کہ ہم ایمان لائے خدا کے اس قانون پر، ہم اس کے بعد وعدہ کرتے ہیں کہ اس وقت کہا جائے گا جیسے فرعون نے ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ و ہارون پہ، اور وہاں سے پھٹکار پڑی تھی کہ الآن موت سامنے آئی تو اب تمہیں یاد آیا. اب ایمان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ایمان کے معنی ہے صحیح بات کی طرف آ کے اس کے اوپر عمل کرنا، اور جب اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت باقی نہ رہے موت میں تو وہ ایمان فائدہ کیا دے سکتا ہے. حتیٰ اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. میں جہاں یہ چیز آئی تھی شفاعت کا مسئلہ میں اس پہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوا ہوں. اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کسی کی حمایت میں کھڑے ہو جانا، کسی کے لیے صحیح گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جانا. یہ سفارش کرنا نہیں اس کے معنی ہوتے. جو ہے سفارش تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو غلط نظام ہوتا ہے، بدترین چیز جو کہنی جو ہو وہ یہ ہوتا ہے کہ سب اتنے تے کام ہی ان سفارش نال چلتا ہے. یعنی آپ سوچیے کہ یہ تو ہم روز کہتے ہیں میاں اتنے درخواست دیتی ہو حاجی دیتی، میاں کچھ سفارش کا بھی کام کیتا ہے گئی. یہ دو ہی چیزیں اور رہ گئی ہیں نا بھائی، ایک تھلے وہ پہیے لائے نے چاندی دے تو دوئی گل ہے پہ کوئی سفارش بھی پہنچائی ہو. یعنی بدترین کوئی چیز نظام کی جو ہے وہ سفارش کی ہوتی ہے. اور عزیزان من سوچئے کہ ہم خدا کے ہاں کے نظام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سفارش وہاں ہوگی تو پھر چھٹکارا بنے گا. یہاں کے نظام میں بدترین چیز جو ہے معاذ اللہ وہ خدا کی طرف ہم منسوب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. جس رسول نے اپنی بیٹی سے اور پھوپھی سے کہہ دیا تھا مرتے وقت کہ دیکھنا بیٹیو، خدا کے ہاں تمہیں رسول کا رشتہ دار ہونا کچھ کام نہیں دے سکے گا، تمہارے اعمال ہوں گے جس کے مطابق فیصلہ ہوگا. وہاں سفارش کا تعلق کیا؟ اس کے معنی ہوتے ہیں سچائی میں جیسے عدالت میں کوئی اس کے معنی گواہی شہادت کے معنی ہوتے ہیں. سچی گواہی دینے والا جس طرح کسی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نا عدالت میں، یہ وہ چیز ہوتی ہے. کہا کہ یہ اس وقت ان کے ساتھ کسی کا کھڑے ہو جانا وہ بھی کچھ کام نہیں دے گا. جب نتائج آ جاتے ہیں غلط نظام کے تو پھر نہ کیرا منزلت باشد نہ میرا، پھر تو سب اس سیلاب کے اندر ڈوبتے ہوئے چلے جاتے ہیں. فما لہم عن التذکرۃ معرضین. اب سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کہ دیکھو تو صحیح
اس قسم کی نصیحت آمیز باتوں سے منہ پھیرنے والوں سے پوچھو تمہیں کیا ہو گیا ہے. کیا بات ہے. وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہو تیری کیوں مت ماری گئی ہے بات, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنی واضح باتیں ہم کہتے چلے جا رہے ہیں. مورتن کانہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورۃ, منہ موڑ کے ہی نہیں چلتے, اس طرح سے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کے بدر کے بھاگتا ہے نا, قرآن کی آواز سے اس طرح سے بھاگتے ہیں. آج بھی عزیزان من قرآن سے چھوڑ کر الگ آپ جتنی جی چاہے فسانہ ترازیوں واضح نصیحتیں تذکرے کرتے چلے جائیے, بڑی خوشنودی سے سنتے چلے جائیں گے. قرآن کی آواز آئی اور اس کے بعد یہ بھاگے, برداشت ہی نہیں کر سکتے. خدا نے کہا ہوا ہے کہ جب قرآن میں اے رسول تو خدا واحد کا ذکر کرتا ہے تو ان کی کیفیت یہ ہے جیسے موت پڑ جاتی ہے, جب تو اس کے ساتھ اوروں کا ذکر کرتا ہے تو کھلکھلا کے ہنستے ہیں. واہ سبحان اللہ, کیا بات جناب, شیخ جیلانی کی بات ہے نا جی. قرآن فرت من قسورۃ, شیر سے ڈر کے کہا یہ کیوں یہ سب کچھ کرتے ہیں. عزیزان من ایک اور آیت آ گئی. یہ نظام سرمایہ داری جو ہے وہ کیا نظام ہوتا ہے, ہر فرد اپنی ذات کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے. انفرادیت ہوتی ہے اس میں, انڈیویجول انٹرسٹ اس کے اندر ہوتا ہے فرد کا, اجتماعی انٹرسٹ نہیں اس کو ہوتا, انسانیت کا مفاد نہیں ہوتا. انسانیت کا مفاد ہے نظام ربوبیت. اسی لیے پہلی چیز جو حمد ہے خدا کی وہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے ہے. عالمین کی ربوبیت جو ہے, انسانیت کی ربوبیت جو ہے, یہ ہے صحیح نظام انسانیت کا. اور انفرادی ایک فرد کی ہو یا اپنے صرف گروہ کی ہو, اپنی جماعت کی ہو, اپنی قوم کی ہو, یہ انسانیت میں سے انفرادیت آ جائے گی. اور نظام سرمایہ داری تو اس میں بدترین ہوتا ہے, ہر فرد کا اپنا ہوتا ہے انتظام. انڈیویجول انٹرسٹ اس کو کہتے ہیں, فرد اپنا انٹرسٹ اس میں صرف دیکھتا ہے. سود خود بیند نہ بیند سود غیر, یہ ہوتا ہے نظام سرمایہ داری. کہا کہ یہ کیوں یہ بھاگتے ہیں اس قرآن کی آواز سے, اس لیے بل یرید کل معاف رکھیے منہم ان یؤتا صحفا منشرۃ, ان میں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یہ اجتماعی بات نہ کرو, ہر فرد کا اپنا اپنا ایک پروگرام ہونا, منشور اس کا اپنا ہونا چاہیے, صرف انڈیویجول کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. یہ چاہتے ہیں. اور یہ نظام کلی منفعت چاہتا ہے انسانیت کی. یمکث فی الارض ما ینفع الناس قرآن نے کہا ہے. جو عمل جو نظام پوری انسانیت کی منفعت کے لیے ہوگا اسی کے حصے میں بقا ہے. اور یہ اس کے مقابلے میں چاہتے ہیں کہ ہر فرد چاہتا ہے کہ الگ الگ میرے لیے انڈیویجول میرے لیے پروگرام ہونا چاہیے. یہ ہے جو کلا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا, یہ نظام نہیں پنپ سکے گا. بل لا یخافون الآخرۃ, اصل یہ ہے کہ یہ خدا کے قانون مکافات عمل سے ڈرتے نہیں ہیں کہ اس غلط نظام کا جس میں ہر فرد دوسرے کی محنت کو چھین جھپٹ کر اپنے پاس لے جائے اور قانون جو ہے اس کو جائز قرار دے دے, اس کے انجام میں جو تباہی آنے والی ہے یہ اس سے ڈرتے نہیں ہیں. کلا انہ تذکرۃ, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ایک منشور نصیحت ہے, موعظت ہے, وارننگ ہے. فمن شاء ذکرہ, جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. یہاں ڈنڈے کے زور سے تو یہ منایا نہیں جا سکتا, جس کا جی چاہے اس سے. کہا وہ ما یذکرون, کیا بات ہے, کون نصیحت حاصل کرتا ہے؟ الا ان یشاء اللہ,
چلیے جا ترجمہ اس کا کر دیا. پہلے تو یہ کہا فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. اگلی ہی آیت کے ترجمے ڈبو کے رکھ دیا سارا کچھ. ساری قرآن کا جس قدر تعلیم ہے اس کی ایک ترجمے میں اس سب کو نسخ کا خط پھینک دیا اس کے اوپر. وما یذکرون الا ان یشاء، نصیحت تو وہی حاصل کر سکے گا جو اللہ چاہے گا. وہ پہلے وہ کہہ رہا ہے فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے. ہم نے تو یہ نظام تذکرے کا موعظت کا پھیلا کے رکھ دیا، کھول کے رکھ دیا، نہایت وضاحت سے بیان کر دیا. جس کا جی چاہے اس کو نصیحت حاصل کرے. اور آگے جو یہ بات کہی ہے کہ ساتھ لیکن نصیحت تو وہی حاصل کرے گا نا جو جس کے لیے اللہ چاہے گا کہ وہ نصیحت حاصل کرے، اور جس کے لیے وہی نہیں چاہے گا تو وہ کرے گا کیسے؟ وہ کہتا ہے جس کا جی چاہے کرے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ تو قاری ہو سکتا ہے جس کو ہم چاہیں گے کہ دیں، تم کر ہی نہیں سکتے. یشاء اللہ. اس یشاء والے کے ترجمے نے پورے قرآن کی جتنی بھی تعلیم تھی عزیزہ نعمان اس کو مسخ کر کے منسوخ کر کے رکھ دی. میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ احباب کو کہاں یہ بات آتی ہے. ان آیات میں میں یہ مشیت کا قانون جو ہے ذرا وضاحت سے بیان کروں گا. صرف ایک دو تین شیخ صاحب ہیں 2-4 منٹ. اچھا جی، ایک آدھ مقام کے اوپر ہی میں یہ 74 ہے یہ. ہاں 76 میں بھی ہے. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. یہ ایک تذکرہ ہے، ایک موعظت کا صحیفہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کو اختیار کر لے. اور آگے ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پہلے ہے کہ جو فمن شاء، جو چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. اور آگے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وما تشاءون الا، لیکن تم تو وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے. چل جی تمہارے جانے کا اختیار تو ختم ہو گیا. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے. کہاں سے بات کہاں جا پہنچ. تم جو چاہو وہ کرو، تمہیں اختیار ہے اس کا، ہم تمہارا اختیار سلب نہیں کرتے. لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم وہ چاہو جو خدا چاہتا ہے. قرآن کے متعلق اقبال نے کہا ہے آنچے حق می خواہد آن سازد ترا. جو خدا جو چاہتا ہے نا کہ تم اس طرح کے بن جاؤ، قرآن تمہیں اس طرح کا بنا دے گا. کہا یہ ہے کہ یہ ہم نے کہا ہے کہ جس کا جی چاہے جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لو. لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ تم چاہو ہی وہ جو خدا چاہتا ہے. اور خدا کیا چاہتا ہے جو قرآن میں اس نے کہہ دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں تو تم یہی کرو. بات کہاں سے کہاں جا پہنچی. فمن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ. یہ لوگ ہیں جنہیں آپ اہل تقوی کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہیں گے. یہ چیز کہ ہم نے یہ ایک موعظت کا، نصیحت کا ایک تذکرہ، ایک منشور دے دیا، واضح کر کے بتا دیا. اب چاہیے تمہیں یہ کہ اس کے مطابق تم چاہو. خود تمہاری خواہشات، تمہارے ارادے، آرزوئیں، مقاصد، مطالب سب اس کے تابع ہونے چاہیے. یوں ہو گئی بات. تم چاہو ہی وہ جو خدا چاہتا ہے. کیا بات ہے کہنے کی. اب ایک ایک تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس معاملے میں ہم کیا چاہیں، اس معاملے میں ہم کیا فیصلہ کریں. تم یہ پوچھو کہ خدا کیا اس معاملے میں چاہتا کہ کرو. خدا چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلو، چلو سیدھے راستے پہ. خدا چاہتا ہے کہ دوسرے کو کھلا کے خود کھاؤ، یہ کرو. تم خدا یہ چاہتا ہے. ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارا ارادہ سلب نہیں کرتے، یہ تم پہ چھوڑ دیا ہے کہ جیسا جی چاہے چاہے کرو. یہ سینکھیا ہے، جی چاہے کھا لو مر جاؤ گے، جی چاہے چھوڑ دو بچ جاؤ گے. تو تم اس کو چھوڑ ہی کیوں نہیں دیتے. سیدھی بات. تو یہ منشور ہے، تمہارے اختیار کو ہم سلب نہیں کرتے. تمہارا جی چاہے اختیار کرو، جی چاہے نہ اختیار کرو. لیکن تمہیں چاہیے یہ
کہ تم یہ چاہو جو قرآن چاہتا ہے. اس طرح سے تم اہل تقویٰ ہو جاؤ گے، اس طرح سے تم اہل مغفرت ہو جاؤ گے. سورہ المدثر کی آخری آیت یہ آ گئی. عزیزان من، آئندہ ہم سورہ القیامہ لیں گے، 75ویں سورت. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.